ایپیسوڈ اسٹارٹ ہوتا ہے تو شینگ فینگ سے مل کے اب تک گھر واپس نہیں آیا ہوتا، اسی لیے شی پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنے گھنٹے ہو گئے وہ اب تک واپس نہیں آیا۔ اسی لیے ہانگ کو کال ملا کے فینگ کا نمبر لینے لگتی ہے، مگر ہانگ نے تو فینگ کو بلاک کر دیا ہوتا ہے۔ مگر بلاک کر دینے کے بعد بھی وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ فینگ اس سے کانٹیکٹ کرے، وہ نہیں کر رہا ہوتا، اسی لیے اسے اور برا لگ رہا ہوتا ہے۔ وہاں شی ٹینشن میں شینگ کو ڈھونڈنے کے لیے جب نیچے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فلیٹ کے باہر ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ اب وہ وین کی وجہ سے اتنا سیڈ ہوتا ہے کہ وہیں بینچ پر بیٹھ جاتا ہے اور مارکیٹ سے بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں لے آتا ہے اور شی سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے یہ سب پکا کر کھلاؤ گی؟ تو شی تو فوراً مان جاتی ہے، مگر گھر آنے کے بعد وہ سیدھا اپنے روم میں چلا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ وہ تھوڑی دیر سوئے گا، مگر اصل میں تو وہ اپنے روم میں رونے کے لیے گیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ شی نے کہا تھا کہ رونے سے دل ہلکا ہوتا ہے، اسی لیے وہ جتنا اپنے ایموشن کنٹرول کر رہا تھا سب ختم کر کے وہ بہت روتا ہے۔ جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ شی روم میں آ رہی ہے، وہ بلینکٹ اوڑھ کے سونے کا ایکٹ کرنے لگتا ہے، مگر اس کی رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی ہوتی ہیں جس سے صاف پتا چل رہا ہوتا ہے اب روتے روتے شینگ سو جاتا ہے اور سوتے سوتے اسے رات ہو جاتی ہے۔ تبھی شی اسے اٹھانے کے لیے آ جاتی ہے کیونکہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوتا، اسی لیے وہ اس کے لیے ڈنر تیار کر کے رکھتی ہے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ ڈنر کرنے لگتا ہے۔ مگر شی نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اسے بھی کھانا کھانے کو کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کھانا کھانا اچھا لگتا ہے۔ یہی چیز اسے موٹیویٹ کرتی ہے جب ہی اتنا سارا کھانا اٹھا کر لے آتا ہے تاکہ شی کے ساتھ کھاتا رہے۔ تو شی کہتی ہے کہ صرف میرے ساتھ کھانا اچھا لگتا ہے، سونا اچھا نہیں لگتا؟ تو شینگ خاموش ہوا ہوتا ہے، اسی لیے شی یہ پوچھتی ہے کہ کہیں سوتے میں کچھ کرتی تو نہیں ہوں، کہیں سچ میں تمہارا بلینکٹ تو نہیں چھین لیتی؟ تو شینگ کہتا ہے کہ اب تو مجھے عادت سی ہو گئی ہے۔ اب شینگ کہہ رہا ہوتا ہے، اسی لیے شی کو اس بات پر یقین آ جاتا ہے، اسی لیے وہ شینگ اور اپنا بلینکٹ الگ الگ کر دیتی ہے۔ شینگ شی سے کہتا ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تم رات کو کچھ بھی کرتی ہو، بس تم میرے برابر میں موجود ہوتی ہو یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور اس سے کہتا ہے کہ ابھی جب میں سو رہا تھا تو تم میرے برابر میں موجود نہیں تھی، تو جتنی بار اچانک میری آنکھ کھل رہی تھی میں ڈر جاتا تھا، مگر پھر یہ جان کر مجھے سکون مل جاتا تھا کہ تم تو روم کے باہر ہی ہو۔ یہ سن کر شی بہت خوش ہوتی ہے اور اس کے پاس سے بلینکٹ ہٹا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری وائف تمہارے ساتھ ہے، اور ایک ہی بلینکٹ میں اس کے ساتھ سونے لگتی ہے۔ دوسرے دن شی کے گھر پہ فینگ آتا ہے، مگر وہاں ہانگ پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ شی ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے تاکہ ان دونوں کے بیچ کی پرابلم سالو ہو سکے۔ فینگ ہانگ سے معافی مانگنے لگتا ہے کہ میں نے تم سے جان بوجھ کر نہیں چھپایا تھا، بلکہ میں میشن پہ تھا، اسی لیے اپنی آئیڈینٹی تمہیں نہیں بتا رہا تھا، اور ڈر کے مارے ہی اتنے دنوں سے یہ ہانگ سے کانٹیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ ہانگ تو چاہ ہی رہی تھی کہ وہ اسے منا لے، جیسے ہی وہ اسے مناتا ہے وہ فوراً مان جاتی ہے۔ اب فینگ شینگ سے وین کے کیس کے حوالے میں بات کرنے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی اسٹیپ مدر کو منانا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ اس کیس پر کوپریٹ کرے، مگر شینگ اسے فوراً منع کرتا ہے کہ یہ ساری باتیں مجھے گھر میں کرنا پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ سب کچھ شی سنے۔ اتنے میں ہی شی روم میں آ جاتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے کہ تم دونوں کیا بات کر رہے ہو، مگر شینگ سچ نہیں بتاتا۔ اب دوسرے دن شی اور شینگ گرینڈ ماں سے ملنے کے لیے آتے ہیں، مگر وہ پھر سے شی کو بھول جاتی ہے، مگر وہ پھر سے انہیں اتنی پسند آتی ہے کہ شینگ سے اسے انٹروڈیوس کرانے لگتی ہیں کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ تو شی کہتی ہے کہ میں تو اسے شروع سے ہی پسند کرتی ہوں، اور شینگ سے کہنے لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ ہم دونوں شروع سے ہی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، کیونکہ گرینڈ ماں ہمیشہ مجھے صرف تمہارے لیے ہی پسند کرتی ہیں۔ اب دوسری ہی طرف شی اور شینگ آج رات گرینڈ ماں کے گھر پر ہی رک جاتے ہیں، اور شی پھر سے اس کے ساتھ رومانٹک ہونے لگتی ہے، اور ان دونوں کی کس ہونے ہی والی ہوتی ہے کہ اتنے میں پھر سے کوئی انہیں انٹرپٹ کر دیتا ہے، اور اس بار رین کرتا ہے۔ تو پہلی بار شینگ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ تم نوک کر کے نہیں آ سکتے؟ تو رین کہتا ہے کہ مجھے باہر اکیلے سونے میں ڈر لگ رہا ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ سونا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی شینگ صاف انکار کرتا ہے کہ نہیں نہیں، تم ہمارے ساتھ نہیں سو سکتے، مگر شی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، تم شینگ کے ساتھ روم میں سو جاؤ، میں باہر جا کر سو جاتی ہوں۔ یہ سنتے ہی شینگ شوک ہو جاتا ہے، اور آج اسے زندگی میں سب سے زیادہ برا یہ رین لگ رہا ہوتا ہے۔ اب رین نے بھی وین کی ڈیتھ کے بعد سے اپنے ایموشن پر کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے یہ شینگ سے کہتا ہے کہ مجھے عجیب فیل ہو رہا ہے۔ تو شینگ اسے بھی مشورہ دیتا ہے کہ تم رو لو، کیونکہ اسی کے بعد ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ تبھی وہ شینگ کی بات مان کر رونے لگتا ہے۔ دوسری ہی طرف شی گرینڈ ماں کے روم میں ہوتی ہے انہیں سنانے کے لیے، مگر وہ بے دہانی میں وہی سچ شی کے سامنے کھول دیتی ہے کہ وین اور چوان کا اصل فادر ان کا انکل ہے، اور وہ لوگ شینگ کے کزن ہیں، نہ کہ اس کے سوتیلے بہن بھائی۔ یہ بات سن کر شی شوک ہو جاتی ہے، تو شینگ پہلے ہی روم کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے۔ اسی لیے شی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں اس بارے میں معلوم تھا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ شینگ کو شروع سے ہی اس سچ کے بارے میں معلوم تھا، مگر یہ شی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتا رہا تھا
کیونکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ شی سوچے کہ اس کی فیملی کتنی کمپلیکیٹڈ ہے، مگر شی اسے گلے لگا کر کہتی ہے کہ مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو صرف تمہاری۔ اب دوسرے دن یہ دونوں واپس شنگھائی آ جاتے ہیں اور وہاں شی شینگ کی انسٹیٹیوٹ آ جاتی ہے اس سے یہ کہنے کے لیے کہ میرے فادر جس کالج کے پروفیسر ہیں وہاں انہوں نے کیمسٹری کا لیکچرر بلوایا تھا، مگر وہ تو آ ہی نہیں رہا، اسی لیے تمہیں جانا ہوگا لیکچر دینے کے لیے۔ تو شینگ فوراً مان جاتا ہے اور یہ لوگ جیسے ہی کالج پہنچتے ہیں تو شی شینگ سے کہتی ہے کہ لیکچر دینے کے ٹائم تم بالکل بھی اسمائل مت کرنا کیونکہ تمہاری اسمائل بہت اٹریکٹو ہے۔ یہ بات سن کر شینگ اسمائل کرنے لگتا ہے، اسی لیے وہ اسے فوراً منع کرتی ہے کہ نو اسمائل۔ شینگ پہلے ہی کلاس لینے کے لیے چلا جاتا ہے، شی بھی اس کے پاس جا ہی رہی ہوتی ہے مگر رستے میں ہی اس کے کچھ فینس مل جاتے ہیں اور انہیں وہ آٹوگراف دینے میں لگ جاتی ہے اور وہیں اسے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ شینگ کی کلاس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بھی جلدی جلدی اپنی کلاس ختم کر رہا ہوتا ہے اس سوچ میں کہ شاید شی اس کا نیچے ویٹ کر رہی ہوگی، مگر اتنے میں شی اس کے کلاس کے باہر آ جاتی ہے، اسی لیے شینگ کو تھوڑا بہت اور لیکچر دینے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب کلاس ختم ہونے کے بعد شی شینگ سے کہتی ہے کہ تم وہاں لیکچر دیتے ہوئے بہت ہینڈسم لگ رہے تھے، تو شینگ حیران ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہے، ویسے نہیں لگتا کیا؟ تو شی کہتی ہے کہ آج کچھ زیادہ لگ رہے تھے، اسی لیے انعام کے طور پر اسے کس کرنے لگتی ہے، مگر ان دونوں کو کس کرتا ہوا اسٹوڈنٹس دیکھ لیتے ہیں اور پھر سے ان کی سچویشن امبیرسمنٹ میں بدل جاتی ہے، مگر جیسے ہی وہاں سے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں شی فوراً شینگ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہ اب تو وہ لوگ چلے گئے، اب کیا شرمانا۔ اب دوسرے دن شینگ اور شی کے پیرنٹس کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، اسی لیے شینگ شی کو ہٹا کے خود کپڑے آئرن کرنے لگتا ہے، اب وہ اس کا کام کر رہا ہوتا ہے اسی لیے شی اسے مساج دینے لگتی ہے۔ اب دوسرے دن شی کا فادر اور شینگ آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی زیادہ خوبصورت ہے، شینگ کہتا ہے کہ نہیں میری بیوی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ اسٹوڈنٹ اپنے ماسٹر سے آگے نکل گیا۔ ان کی باتیں سن کر یہ دونوں ہنسنے لگ جاتی ہیں کہ یہ دونوں اتنے بڑے ہو گئے ہیں مگر ابھی بھی نان سینس باتوں پر بحث کر رہے ہیں۔ اب آج کی رات یہ دونوں شی کے پیرنٹس کے گھر پر ہی رک جاتے ہیں کیونکہ انہیں کل شینگ کے گھر جانا ہوتا ہے کیونکہ گرینڈ ماں کی برتھ ڈے جو ہوتی ہے۔ اب شینگ شی کے روم میں اس کی ساری بچپن کی فوٹوز دیکھ رہا ہوتا ہے تو شی اسے اپنے روم میں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جس روم میں میرا بچپن گزرا اس روم میں تم میرے ساتھ ہو، اور تمہیں بھی ایسے ہی لگا ہوگا جب میں پہلی بار تمہاری گرینڈ ماں کے گھر پہ رکی تھی کیونکہ وہ گھر تو تمہارے بچپن کا گھر ہے۔ مگر شینگ کو وہ باتیں فیل نہیں ہوئی ہوتی بلکہ اسے تو اس دن پوری رات نیند نہیں آئی ہوتی اور وہ شرماتے ہوئے نروس ہوتے ہوئے کہ اس دن جب تم میرے برابر میں تھی تو تمہارے پاس سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی، تمہارے بالوں میں سے، تمہارے کپڑوں میں سے، کہ میں پوری رات ڈسٹریکٹ ہوتا رہا۔ یہ سن کر شی فوراً اس کی گود میں بیٹھ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کیوں نہ تم آج کی رات دوبارہ صحیح طریقے سے خوشبو ٹرائی کرو، مگر وہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے پیرنٹس کے گھر پر ہیں، مگر شی اس کی ایک نہیں سنتی اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ دوسرے دن یہ دونوں جب ناشتہ کر کے آتے ہیں تو شی شینگ کو جیلس کروانے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے کہ پہلے اسکول میں میرا کوئی کرش تھا اور میں اسے ان اسٹیئرز پر بھی لے آئی تھی اپنے ساتھ۔ یہ باتیں کرنے کے بعد وہ پوچھ رہی ہوتی ہے کہ کہیں تم جیلس تو نہیں ہو رہے؟ تو شینگ کہتا ہے کہ میں کیوں جیلس ہونے لگا کیونکہ ویسے بھی اب وہ شخص ہے ہی نہیں تو میں کیوں جیلس ہوں، مگر اس کی شکل سے صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا جیلس ہے اور اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ کہیں تم دونوں کپل تو نہیں تھے؟ تو شی یہ بات سن کر آنکھیں چرانے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر شینگ کا منہ بن جاتا ہے کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارا پہلا بوائے فرینڈ ہوں۔ اب شینگ کو فل جیلس کرنے کے بعد وہ کہتی ہے میں مذاق کر رہی ہوں، تم ہی میرے پہلے اور آخری بوائے فرینڈ ہو۔ اب یہ دونوں زین جیانگ کے لیے نکل پڑتے ہیں شینگ کے پیرنٹس کے گھر، مگر وہاں جانے سے پہلے شینگ اسے فیکٹری میں لے آتا ہے شی کو یہ بتانے کے لیے کہ اس نے اپنی تمام جائیداد جو اس کے فادر نے اس کے نام کری تھی وہ ساری جائیداد شینگ نے شی کے نام کر دی۔ یہ سن کر شی شوق ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر کسی دن میں نے تمہارے ساتھ بریک اپ کر لیا اور تمہاری ساری جائیداد پہ قبضہ کر کے تمہیں گھر سے باہر نکال دیا تو تم کیا کرو گے؟ تو شینگ کہتا ہے کہ پھر میں کیا کر سکتا ہوں، جیسے پہلے جیتا تھا کیمسٹری پروفیسر کی طرح ویسے ہی آگے بھی جیوں گا۔ تو شی کہتی ہے کہ ارے میرے معصوم ہسبینڈ، اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو تمہیں میری ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ اب دوسری طرف یہ دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں مگر پتہ چلتا ہے کہ گرینڈ ماں اپنے گھر سے شینگ کے گھر نہیں آ رہی ہوتی، اسی لیے انہیں منانے کے لیے شینگ اور شی ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ شی کہتی ہے کہ میں 15 منٹ میں تیار ہو کر آتی، تو تب تک شینگ اپنی شادی کے انویٹیشن کارڈز خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ شی کو نہیں دکھا رہا ہوتا کہ وہ انویٹیشن کارڈز میں کیا لکھ رہا ہے، اسی لیے شی چھپ کر دیکھنے لگتی ہے مگر وہ سارے کارڈ چھپا لیتا ہے۔ تو شی کہتی ہے کہ یہ میری ہی شادی کے کارڈ ہیں، کیا میں انہیں دیکھ بھی نہیں سکتی؟ مگر شینگ کہتا ہے کہ وقت آنے پر تم دیکھ لینا، مگر پھر بھی شی اسے بہلانے کی کوشش کر رہی ہوتی
مگر وہ کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس صرف 13 منٹ بچے ہیں تیار ہونے میں۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً چلی جاتی ہے۔ اب یہ دونوں جب گرینڈ ماں کے پاس آتے ہیں تو شی کو لگتا ہے کہ شاید گرینڈ ماں اسے پھر بھول گئی ہوں گی، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ انہیں شی یاد تو ہوتی ہے مگر وہ کچھ زیادہ کا ہی یاد کر لیتی ہے اور شی سے کہتی ہیں کہ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ یہ سن کر یہ دونوں شوق ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کہہ دیتے ہیں کہ بچے گھر پر ہیں۔ اب شی گرینڈ ماں کو منا لیتی ہے شینگ کے گھر پر چلنے کے لیے، اسی لیے یہ لوگ گرینڈ ماں کو گھر تو لے آتے ہیں مگر ابھی تک ان کی سوئی بچوں پر اٹکی ہوتی ہے کہ آخر وہ کہاں ہے، یہاں تک کہ وہ ان کا نام پوچھنے لگ جاتی ہیں تو شینگ فوراً کھڑے کھڑے وہی نام بنا دیتا ہے کہ موشی نام ہے۔ اسی لیے شی رات میں اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ تم نے موشی ہی نام کیوں رکھا؟ تو شینگ کہتا ہے کہ جو میرے ذہن میں آیا میں نے بول دیا، اور یہ بولنے میں بھی ایزی ہے۔ اب بچوں کی بات چلی رہی ہوتی ہے، اسی لیے شینگ شی سے شرماتا ہوا کہنے لگتا ہے کہ کیا تم بچے چاہتی ہو؟ تو شی کہتی ہے کہ ہاں۔ تو شینگ کہتا ہے کہ اس چیز کے لیے آج کا دن پرفیکٹ ہے۔ یہ سن کر شی فوراً شائع ہو جاتی ہے اور اس کی باتوں کو اگنور کر دیتی ہے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اسے کہتی کہ میں ریڈی ہوں، اور یہی ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو سو مچ۔